نماز دین کا اہم ترین رکن ہے اور اس کا سب سے زیادہ حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ بے انتہا تاکید اس کی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے دین کی عمارت کو اسی نماز کے پلر کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ دین کا اگر کوئی بنیادی ستون ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی عمارت کو قائم رکھا جا سکتا ہے، شریعت کو باقی رکھا جا سکتا ہے، تو وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہٹ جائے، نماز قائم نہ ہو، نماز کو زندگی سے دور کر دیا جائے، تو پھر دین کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کے رائٹس ہیں اس کے سرونٹس کے اوپر، بندوں کے اوپر، ان میں سب سے بڑا، سب سے اہم حق نماز کا ہی ہے۔ نماز سے غفلت اللہ سے غفلت ہے۔ نماز سے غفلت اپنے زندگی کے مقصد کو بھلانے جیسا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کفر میں چلا گیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہے یا الگ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف نماز ہے۔ ایمان کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو مسجد میں آتے جاتے ہوئے تو گواہی دو اس کے ایمان کی، کیونکہ نماز ادا کرنا، مسجد میں آنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو آدمی مسجد سے غافل ہو، مسجد سے دور ہو اور نماز سے غافل ہو تو اس شخص کے لیے کفر کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو جائے۔ اس لیے بہت اہتمام نماز کے سلسلے میں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم جن چیزوں کا بھی خیال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تمام دین کے کام کو کرنا ہے، لیکن سب سے بڑی پرائورٹی، سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی بھی فرض کی ہے زندگی میں تو وہ نماز کی ہے۔ اس سے ادنا درجے میں بھی غفلت انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ آپ یوں سمجھیے، کچھ مثالوں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی ڈیوٹی ایک جاب کرنے والے کی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے کام کو بیان کیا گیا ہے، جو اونر نے اس کے لیے کام کو طے کیا ہے، جو ڈیوٹی سیٹ کی ہے، وہ اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد اضافی وہ کیا کرتا ہے، اس کو کیا بونس ملے گا، یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمری جاب اس کی یہ ہے کہ جو ڈیوٹی ڈسکرائب کی گئی ہے، جو ڈیوٹی سیٹ کی گئی ہے، اور کمپنی کے سی او نے یا ایک دکان کے مالک نے اپنے کام کرنے والے ملازم کے لیے، امپلائی کے لیے جو ڈیوٹی طے کی ہے اس کو وہ پورا کرے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کو پوری سیلری نہیں دے گا، اس کی سیلری کٹ کرے گا، اس کو جاب سے نکال دے گا، اس کو جو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں کمی مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک دکان میں آدمی نے کسی شخص کو رکھا ہے کہ وہ اس کے کاؤنٹر پر بیٹھے گا، کیشیئر بنے گا، حساب کتاب مال کے لینے دینے کا سنبھالے گا، جو بھی خرید و فروخت ہوگی اس کو مینیج کرے گا۔ اگر وہ دکان پر بیٹھتا ہے، تجوری کو بند رکھتا ہے، کسٹمر آتا ہے دیکھ کر چلا جاتا ہے، وہ اس کو سامان دیتا نہیں ہے، اس سے رقم لیتا نہیں ہے، سامان دے دیتا ہے لیکن پیمنٹ پورا نہیں کرتا، پیمنٹ کا صحیح حساب نہیں رکھتا، اس کو ڈراور کے اندر نہیں محفوظ کرتا، اس کے بارے میں لاپرواہی کرتا ہے۔ اگر ایسا اونر کو معلوم ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو جاب میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کی دکان کا سسٹم خراب ہو جائے گا، اس کی دکان ہی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر اس نے اپنی یہ بنیادی ڈیوٹی نہیں کی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہو، چاہے وہ اپنے مالک کے لیے کتنا اچھا ہو، چاہے وہ اپنی طرف سے مال لے کر خیانت نہ کرتا ہو، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس سیٹ پر جو اس کو کام دیا گیا وہ پورا نہیں کر رہا ہے، اس میں لاپرواہی کر رہا ہے۔ وہ جو کسٹمر آتا ہے اس سے صحیح پیمنٹ نہیں لیتا، اس کو ریسپٹ نہیں دیتا، اس کا حساب نہیں لیتا، جو آئے سامان اٹھا کر لے کر چلا جائے وہ کوئی خیال نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا،
اور جو سامان دکان میں رکھا ہوا اس کی حفاظت نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس آدمی کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی دکان کا مالک اس کو ایک دن بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جو ہمارے ذمے سب سے بڑی ڈیوٹی اس دنیا میں زندہ رہنے کی ہے، اگر ہماری سانس چل رہی ہے، اگر ہمارے ناک سے سانس آ رہی ہے اور ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو ہم پر نماز فرض ہے۔ باقی کوئی چیز فرض ہو نہ ہو، آدمی بستر پر بے ہوش پڑا ہو تب بھی نماز اس کے ذمے پر رہے گی۔ اگر ہوش آ گیا تو نماز ادا کرنی ہے، ہوش نہیں آیا تو وارثوں کو اس کے مال میں سے فدیہ نکال کر دینا ہے۔ نماز ایسا فرض ہے، ایسا فرض ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، کسی سے معاف نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، چل سکتا ہو، لیٹ سکتا ہو، بیٹھ سکتا ہو، بے ہوش ہو، سانس آ رہی ہے تو اس پر نماز ہے۔ ایسا بنیادی اور عظیم ترین فرض اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیا ہے، لیکن آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں کی غفلت کیا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے، اپنے علاقے میں دیکھیے اور پھر دوسری جگہوں پر بھی بڑھ کر مسلمانوں کا جائزہ لیجئے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو مکمل صحیح طور پر نماز ادا کرنے والے ہیں، شاید 10 کے اندر آپ کو پرسنٹیج میں ملیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آ کر اہتمام سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، بہت کم تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ یہ غفلت ہماری تباہی کی بنیاد ہے۔ بہت سارے اللہ کے عذاب اور وبال اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ڈیوٹی ادا نہیں کی ہے۔ یہ بنیادی ڈیوٹی ہے، بنیادی فرض ہے، یہ انفرادی ذمہ داری ہے، ہر شخص پر الگ الگ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے جو مسجد قائم کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ہے۔ انفرادی ذمہ داری ہے کہ اپنی جو نمازیں ہیں 5 ان کو وقت پر ادا کرنے کی ہے۔ تو ہمارے اندر جو ایک کوتاہی موجود ہے، جو غفلت نماز کے بارے میں موجود ہے، اس کا نقصان ہم جھیل رہے ہیں، اس کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں۔ نماز ایک بندے کی سب سے افضل عبادت ہے، اور یوں سمجھیے کہ سب سے پہلا معاملہ ہماری زندگی کا دین کے حوالے سے نماز کے بارے میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کا حساب کتاب جب لے گا تو اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس نے نماز ادا کی ہے کہ نہیں، فرائض پورے کیے ہیں کہ نہیں، اس میں کمی اور کوتاہی ہے تو پھر انسان کے لیے خطرہ ہے، پھر باقی پورا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ نماز درست ہو گئی تو باقی حساب کتاب آسان ہو سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں غفلت اگر بڑھتی گئی اور فرائض میں کوتاہی رہ گئی تو بہت خطرہ ہے قبر کے عذاب کا بھی، اور بہت خطرہ ہے آخرت کی سزا کا بھی۔ آدمی جاب میں لگا ہوا ہوتا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، مزدوری میں لگا ہوا ہوتا ہے، اسے وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، یہ سوچ لیتا ہے کہ بعد میں ادا کر دوں گا، اگر اس کے اندر تھوڑا خیال ہے نماز کا۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ کام پہلے ہے، دکان پہلے ہے، مزدوری پہلے ہے، مال کمانا پہلے ہے، وہ پرائرٹی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بدلے کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اللہ سے بدلہ کس منہ سے مانگ سکتے ہیں؟ اگر پہلی بنیادی ذمہ داری ادا نہیں کی اللہ کے بندے بننے کی تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ سے ہم مغفرت اور رحمت اور انعام اور اجر و ثواب کا کچھ حق لے سکیں۔ بہت اہتمام نماز کے بارے میں ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، اور وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز ایمان والوں پر طے کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے وقت کے ساتھ باندھ کر۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے الگ الگ وقت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، بتائی ہے، اس کے وقت کو بیان کیا ہے، پریکٹیکل دکھایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن لگاتار۔ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی ہے اول وقت میں، اور دوسرے دن نماز پڑھائی ہے آخر وقت میں، یہ بتانے کے لیے کہ امت کے لیے ہر نماز کا وقت کیا رہے گا، شروع کب وقت ہوگا اور ختم کب وقت ہوگا۔
فجر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، ظہر کا کب ہوگا، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی بیان کر دی ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اور اپنے عمل سے بھی سکھا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ نماز حرز جان تھی، نماز سب سے زیادہ دل کی تسکین اور سکون کا سامان تھی، نماز ہر مشکل کا حل تھی، نماز ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ تھی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے سکون، اطمینان، مزہ، تسکین، لطف نماز کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ جو ٹھنڈک مجھے ملتی ہے، جو تسکین حاصل ہوتی ہے، جو دل کو قرار آتا ہے، وہ نماز سے آتا ہے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اگر کوئی بہت سخت معاملہ پیش آ جاتا تھا، بہت اہم مسئلہ سامنے ہوتا تھا، تو لپکتے تھے نماز کی طرف، دوڑتے تھے نماز کی طرف۔ نماز کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراح صدر بھی حاصل ہوتا تھا، سکون بھی میسر آتا تھا، صحیح چیز سمجھ میں آتی تھی، مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی ملتا تھا، الجھن، تکلیف، دشواری جو ہے اس سے باہر آنے کا طریقہ بھی وہی تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مشکل حالات کے اندر، پریشانی کے موقع پر، دشواریوں میں، تکلیفوں میں، الجھنوں میں اگر تمہیں کوئی نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے تو وہ صبر کے دامن کو تھامنے سے اور نماز سے چمٹ جانے سے ہے۔ جو نماز سے جڑ گیا، اپنی زندگی کو نماز والی بنا لی، 5 وقتہ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور اس کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کرنا، نفلی نمازوں کی عادت ڈالنا، کوئی بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، نماز سے جڑ جانا، نماز کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ زندگی کی سب سے بڑی تسکین ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اس پر لے آئیں گے تو آپ اپنی ساری زندگی کے مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ ڈپریشن اور انسان کو جو آج کے زمانے میں انزائٹی اور فلاں پرابلمس ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل پرابلمس ہوں، ہیلتھ کی پرابلم ہو، مینٹل پرابلم ہو، فیملی کی پرابلم ہو، سوشل پرابلم ہو، ہر چیز کے اندر اگر انسان کو سکون چاہیے، پیس چاہیے، تو وہ صرف اور صرف نماز میں ہے۔ وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں براہ راست بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کی زبان بولتا ہے۔ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کے الفاظ کو اپنے زبان سے اللہ کے سامنے دہرانا ہے۔ آپ سوچئے کسی بادشاہ نے اگر کوئی، یہ یوں کہہ لیجئے زیادہ آسان لفظوں میں، کسی شاعر نے اپنی شاعری لکھی ہو اور اس کی بڑی دھوم ہو، اس کو بہت لوگ پسند کر رہے ہو، پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہو، آپ کو موقع ملے کہ اس شاعر کی شاعری اس کے سامنے سنائیں تو اس کو کتنا لطف آئے گا، اس کو اپنی شاعری سن کر کتنا اچھا لگے گا۔ اللہ کا کلام شاعری نہیں ہے، اللہ کا کلام مذاق نہیں ہے، اللہ کا کلام بہترین رہنمائی ہے، ہدایت نامہ ہے، زندگی کا دستور ہے۔ اس کو جب اللہ کے سامنے بندہ سناتا ہے تو اللہ رب العزت کو بہت خوشی آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو معین فرماتا ہے اس کو سننے کے لیے، فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کے پاس اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ تو نماز ہماری زندگی کی معراج ہے، اللہ سے ہم کلامی ہے، اللہ سے گفتگو ہے، زندگی کی تسکین کا سامان ہے۔ سب سے زیادہ اہتمام نماز کے بارے میں ہونا چاہیے، اور نماز کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ تاکید فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں کی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں سے غفلت ان 2 نمازوں میں ہو جایا کرتی ہے۔ جو نماز کی عادت بھی رکھتے ہیں، جو نماز کا معمول اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، مسجدوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان سے بھی ذرا کوتاہی ان 2 نمازوں کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ تو زیادہ اہمیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے علاوہ باقی ساری نمازیں ہی اہم ہیں، ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوئے فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے،
تو اللہ رب العزت اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے، اپنی ضمانت میں اس کو لے لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میرے اس بندے کو اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کے دفاع میں آگے آؤں گا۔ اللہ نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے۔ اور عصر کی نماز کے حوالے سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو ضائع کر دیا، اس کے گھر والے تباہ اور برباد ہو گئے۔ ایک آدمی کو اگر اپنے گھر والوں کے بچھڑ جانے کا، مصیبت میں پڑ جانے کا، ہلاک ہو جانے کا غم ہوگا، ویسا غم عصر کی نماز کو چھوڑنے کا ہے، ویسا درد عصر کی نماز کو چھوڑنے کا ہے، کیونکہ کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں غفلت برتتے تھے۔ نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، مسجد کا اہتمام، فرائض کے علاوہ باقی نمازوں کا اہتمام اصل سرمایہ ہے ایک مومن کے پاس اپنی زندگی کو بہتر اور درست بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے، ذہنی الجھنوں کو، دشواریوں کو، مشکلات کو ہٹانے کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان کے پاس شیطان بھی آئے گا، ابلیس بھی حملے کرے گا، نفس بھی اپنا کام کرتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی الجھنیں اس کو گھیرتی چلی جائیں گی، پکڑتی چلی جائیں گی، اپنی گرفت میں لیتی چلی جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے، فحش کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے نماز کی پابندی بہت معاون بنتی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کے کاموں کو جو بھی اہمیت دیتے ہوں، لیکن اس میں سب سے بڑی اہمیت نماز کو دیں، اپنی پرائرٹی نماز کو بنائیں۔ دکان بند کرنا ہو تو بند کر کے مسجد میں آئیں، اپنی ملازمت میں کچھ پیسہ کم ہو جائے تو اس کو برداشت کر لیں، لیکن نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، اس میں غفلت نہ برتیں۔ آپ سوچئے کیسا سودا ہے کہ اگر ہمیں چند کوڑیاں مل جائیں، 1000، 2000، 5000، لاکھوں روپے بھی آپ شمار کر لیجئے، ایک نماز کو چھوڑنے پر مل رہے ہوں، حالانکہ دوسری طرف ہمیں آخرت میں مرنے کے بعد اس ایک نماز کے حساب میں ہزاروں سال جہنم میں جانا پڑ رہا ہو۔ کون سا سودا اچھا ہے؟ اپنے ہزاروں لاکھوں روپے چھوڑ دینا اچھا ہے یا ہزاروں سال جہنم میں جانا اچھا ہے؟ ایک نماز کا حساب چکانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بنیادی فرض ہے۔ اگر اس میں انسان نے کوتاہی کر دی اور ایک فرض نماز چھوڑ کر چلا گیا تو کبیرہ گناہ کر گیا ہے، اور کبیرہ گناہ میں بھی بہت بڑا گناہ کر گیا ہے، کیونکہ ایک فرض اس کے ذمے کے اوپر موجود ہے۔